أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين فأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثناء رب کریم اور درود و سلام بر سید خیر الانام کے بعد سورۃ یونس کی آیت نمبر 85، 86 اور 87 تلاوت کی گئی ہیں، جو 11ویں پارے کے 14ویں رکوع میں۔ اس سے پہلی آیتوں میں بتایا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام پر بہت تھوڑے نوجوان ایمان لائے، فرعون کے اور اس کے ساتھیوں کے ظلم سے ڈرتے ہوئے، اور فرعون جو ہے وہ سار اٹھانے والا تھا، تکبر تھا اور حد سے بڑھ گیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اگر تم ایمان لائے ہو اللہ پر تو اس پر بھروسہ کرو، اس پر توکل کرو۔ اگر مسلمان ہو، ایمان والے ہو تو اس پر بھروسہ کرو۔ اب اگلی آیت میں فرمایا کہ فقالوا اور اللہ توکلنا، انہوں نے کہا کہ حضور ٹھیک ہے، ہم نے اللہ پر بھروسہ کیا، اللہ پر توکل کرتے ہیں، ہم اللہ کے بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، کہتے ہیں ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، اے ہمارے رب یہ ظالم قوموں کے سامنے ہمیں آزمائش نہ بنانا، ایسا نہ ہو کہ وہ ظالم ہم پر غلبہ حاصل کریں، ہمیں ماریں پیٹیں، ہم ہمارے اوپر غلبہ حاصل کر کے کہیں دیکھیں اگر یہ سچے ہوتے تو کامیاب ہوتے، ہم سچے ہیں، ہم ہی غالب ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ وہ اپنے باطل کو، اپنے غلط نظریات کو حق سمجھ لیں، صرف اس وجہ سے کہ ہمیں مرغوب کر دیں۔ ونجنا برحمتک من القوم الکافرین، اور پھر دعا کی یا اللہ پروردگار ان کافر قوم سے ہمیں نجات عطا کر دے، ان سے ہمیں بچا لے، ان کے ظلم و ستم سے ہمیں بچا لے اور ان سے الگ کر دے، ہمیں ان کی شکلیں بھی نہ دکھا۔ اس دور میں موسیٰ علیہ السلام سے پہلے بنی اسرائیل کے لوگ جو تھے وہاں پر اپنی اپنی عبادتگاہیں بنائی ہوئی تھیں، گرجا وغیرہ، وہاں باتیں کرتے تھے۔ فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا موسیٰ علیہ السلام کے دور میں، اس نے وہ ساری عبادتگاہیں گرا دی، صرف میری عبادت کرنی ہے، کسی عبادتگاہ کی ضرورت نہیں ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو وحی بھیجی، اوحینا الی موسیٰ واخیہ، ہم نے وحی کی موسیٰ اور اس کے بھائی کو، ان تبوعا لقومکما بمصر بیوتا، اپنے قوم کے لیے مصر میں گھر بنائیں، یا گھر مقرر کریں، جو بنے ہوئے گھر ہیں ان میں سے کچھ گھر مقرر کریں، وَجْعَلُوا بِيُوتَكُمْ قِبْلَةً، اور اپنے گھروں کو قبلہ رخ کر لیں، نماز کی جگہ گھروں میں ہی بنا لیں، اور گھروں میں مسجد بنا لینا یعنی مسجد بیت جسے کہتے ہیں، یہ نبیوں کی سنت ہے، اللہ نے نبی کو فرمایا، انہوں نے اس کے لیے کام کیا۔ گھر میں نماز کی جگہ ہونی چاہیے، سنتیں نوافل گھر میں پڑھنے چاہیے اکثر۔ تو فرمایا کہ ہم نے کہا کہ اپنے گھروں میں مسجدیں بنا لیں، مسجد کی جگہ بنا لیں، نماز کی جگہ بنا لیں، قبلہ رخ بنا لیں، واقیم الصلاۃ، اور نماز قائم رکھو۔ یہ فرعونی ہے، تمہیں باہر نماز نہیں پڑھنے دیتے، تمہاری عبادتگاہوں میں نہیں جانے دیتے، عبادتگاہیں گرا دی ہیں، لیکن تم گھروں میں عبادتگاہیں بنا لو اور گھر میں عبادت کرو، نماز قائم رکھو، نماز نہیں چھوڑنی۔ وبشر المؤمنین، اور اے موسیٰ اور اے ہارون اب ان مومنوں کو خوشخبری دے دیں، غم نہ کریں، فکر نہ کریں، فی الحال پریشانی ضرور ہے لیکن کامیاب یہی ہوں گے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔
جنت انہی کے لیے ہوگی، کامیابی انہی کے لیے جو ایمان والے ہیں اور استقامت کے ساتھ اللہ پر بھروسہ کر کے اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرتے ہیں۔ تو یہی اب بھی پیغام ہے دنیا بھر کے لیے، قیامت تک کے لیے۔ اللہ تعالیٰ اس کے محبوب نبی پر ایمان لاتا ہے، ان کے احکامات پر عمل کرتا ہے، ان پر بھروسہ کرتا ہے، دو جہاں میں کامیاب وہی ہوتا ہے۔ اب دنیا میں جو ناکامیاں ہیں ہمارے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، ہم نے اپنے اعمال کو درست نہیں کیا، نظریات کو، توکل کو، بھروسے کو درست نہیں کیا، تو یہ کرے دنیا میں بھی سکون ملے، آخر میں بھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ عالم عرض مولا کریم محبوب کریم کا صدقہ قرآن کریم کا فہم اور اعمال صالح نصیب فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔